ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك صلاة دائمة بدوامك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة الله وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. عزیزان اکرامی، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جو ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کے متعلق اور زیادہ نہیں، بس ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہشت میں پہنچنے کے بعد کچھ لوگوں کے مدارج کو بلند کر دیا جائے تو وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ مدارج بلند ہوئے سمجھ نہیں آئی. تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا جو آپ اپنے لواحقین کو چھوڑ کے آئے، اپنی اولاد کو عزیزوں کو چھوڑ کے آئے، جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا اس کی وجہ سے آپ کے مدارج کو بلند کر دیا. تو آج ہم اسی ایثار ثواب کی برس سے حاضر سب کو اخلاص سے آپ خلوص کے ساتھ آپ ایک دفعہ شریف 3 دفعہ تلسی پڑھ لیا کریں. یہ میں آپ کی خدمت ایک چھوٹا سا مشورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ چاہے کہ آپ کے جہاں سے آپ گزر رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، چاہے کہ ایک ہی قبر کیوں نہیں آپ کے سامنے آئے، پہلے تو اسے سلام کہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک دفعہ شریف 3 دفعہ تلسی پڑھ کے آپ ایثار ثواب کر دیا کرو. آسان سا طریقہ ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا لیا یا اللہ تو اسے قبول فرما، اور اس کے بعد اس کا ثواب میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً بھیجتا ہوں. اور آپ کے طفیل تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، اور خصوصاً جس قبر سے آپ گزر رہے ہوں یا قبرستان سے گزر رہے ہوں کہ ان کے لیے بھی میں اس کا ثواب بھیجتا ہوں. تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کا اتنا پڑھنے سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قبر نہیں ہوتی، یا بہشت ہے یا دوزخ. آپ کا اتنا پڑھنے سے یہ ممکن ہے، ایک نہیں ہزاروں کے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ جو جہنم میں ہوں، آپ کا اتنا پڑھنے سے ان کو اللہ تعالیٰ بہشت عطا کر دے. یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. ایک بزرگ کا گزر ہوا جو صاحب کشف تھے، تو انہیں کشف قبول حاصل تھا. تو گزرے تو ایک آدمی کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا اور چاروں طرف اس کو آگ میں گھیرا ہوا تھا. گزر گئے، چند روز بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ آدمی بہشت میں ہے. اس سے پوچھا کیا یہ جو کچھ میں نے پہلے دیکھا وہ حق تھا، سچ تھا، حقیقت تھی، کہ میں نے آپ کو الٹا لٹکا ہوا دیکھا اور چاروں طرف آپ کو آگ میں گھیرا ہوا تھا؟ کہنا بالکل ٹھیک دیکھا آپ نے. تو اب یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا ولی گزرا تھا، اللہ کا ایک دوست گزرا تھا، اللہ کا ولی گزرا، اس نے صرف ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں بھیجا. اس کی وجہ سے آپ نے تو صرف مجھے دیکھا، ہم اسی تکلیف میں، اسی طرح کی تکلیف میں 70,000 گرفتار تھے، اللہ نے 70,000 کی بخشش فرمائی. تو عزیز و دوستو،
اب تھوڑا سا میں ایک آپ کی خدمت میں اس دنیا کی حقیقت کے بارے عرض کرتا ہوں. مجھے ایک چھوٹی سی مثال اور جو کہ حقیقت ہے اس کو پیش کر کے میں اپنے بات کو ختم کر دوں گا. ایک بادشاہ اپنے امور سلطنت سے کچھ زیادہ ہی گھبرایا ہوا، پریشان، وزیر سے کہا کہ آج کوئی ایسی پریشانی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا حل ہوگا. تو ایسا ماحول پیدا کرو، خوشگوار ماحول پیدا کرو تاکہ میری طبیعت جو ہے وہ کچھ بشاش ہو جائے. تو وہ محل سے باہر نکلا تو ایک مجذوب پر نظر پڑی، اسے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آیا. بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھا کے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور اسے کہا کہ یہ میری مجلس میں جو میرے ہمنشین ہیں ان میں سے جو سب سے بہت زیادہ بے وقوف تجھے نظر آئے یہ اسے دے دے. اور اس نے سب کو دیکھا، طائرانہ نظر، بس اپنی جیب میں ڈالا اور بھاگ گیا. چلتے چلتے بادشاہ صاحب فراش ہو گئے، بیمار پڑ گئے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا. اب موت کا انتظار کر رہے. تو پھر وزیر سے کہا کہ اسی مجذوب کو لے کے آؤ. وہ کوشش کے بعد اسے لے گیا. اسے سامنے بٹھا کے بادشاہ نے کہا کہ میری تیاری ہو گئی، میں جا رہا ہوں. تو بڑے سادے سے لہجے اور انداز میں کہا حضرت پھر واپسی کب ہے آپ؟ نہیں، وہ جو بھی گیا وہ واپس نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے. کہنے لگا کہ میں دیکھا کرتا تھا آپ اپنی سلطنت کے کسی بھی حصہ میں کہیں جانا چاہتے تھے تو آپ کی آمد پر کئی مہینے لگتے تھے تیاری پر کہ وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. آپ کے آسائش کا انتظام، خورد و نوش کا انتظام، تمام قسم کے آپ کے انتظامات وہاں مکمل ہوتے. جب آپ جاتے اور جاتے کب تک، کتنے وقت تک؟ صرف 1 دن 2 دن. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جہاں جانا ہے پھر آنا بھی نہیں، کیا آپ نے وہاں کے لیے کوئی اپنا باورچی بھیجا ہے کہ آپ کو روٹی پکا کے کھلائے؟ کہ نہیں جی. وہاں مکان بنا لیا، آخر آپ کو حفاظت کی ضرورت بھی ہے، سردی گرمی کی حفاظت. نہیں جی. بہرحال جو بھی کہتے گئے تو اس کا جواب یہی تھا نہیں. تو وہ رومال اس کے پاس موجود تھا، رومال جیب سے نکالا. کہنے لگا یہ آپ نے ہی کہا تھا کہ جو میری مجلس میں سب سے زیادہ بے وقوف ہو یہ رومال اسی کو دے دینا. آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی بے وقوف نظر نہیں آیا، یہ لو اپنا رومال. دنیا کے لیے تو اتنا، جبکہ دنیا کی حقیقت کیا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، زندگی دنیا کی عمر کیا ہے اور آخرت کی زندگی کی عمر کیا ہے. تو آپ نے ایک مثال سے فرمایا کہ بے کنار سمندر ہو، اس کے اندر انگلی ڈبو کے باہر نکالو، کتنا پانی لگے گا؟ 1 قطرہ یا 2 قطرے. تو فرمایا یہ ہے دنیا کی زندگی، اور بے کنار سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی. اب ہم کتنا فریب خوردہ ہیں، جہاں اتنا مختصر وقت کے لیے ہمیں رہنا ہے اس کے لیے تو ہم نے سب کچھ کر لیا، لیکن کبھی بھول کر بھی یہ نہیں سوچا کہ کل کے لیے ہم نے کیا کیا. عزیز و دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے سے دنیا کی زندگی کا کوئی بھی حصہ مومن کے لیے مستقبل نہیں ہے. وہ یہ کہہ دے کہ میں مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. مومن کا مستقبل جو ہے وہ مرنے کے بعد کو کہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سوچ کو جو مسلمان کے اندر ایک ڈال دی گئی، اسے کہتے ہیں فکر معاد. فکر معاش میں تو سبھی لوگ شامل ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے
ہمیں حضور علیہ السلام کے طفیل ایک اور عقل عطا کی جسے عقل معاد کہتے ہیں۔ عقل معاد کا تعلق مرنے کے بعد کو کہتے ہیں۔ عقل معاش میں تو ہم سب لوگ ایک ساتھ ہیں، اور دیکھیے عقل معاش کی طاقت سے ہم ابھی یہاں کوئی بھی ہم میں سے اپنے کسی عزیز جو باہر رہتا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، ہم اگر چاہیں اسی سے ابھی ابھی بات کر سکتے ہیں، تو یہ عقل معاش کا کرشمہ ہے، عقل معاش کا یہ کارنامہ ہے۔ تو جہاں تک عقل معاد کا تعلق ہے وہ سو گئی، اس کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات فرماتے ہیں کوئی شخص موت کو 20 مرتبہ دن میں یاد کرے تو اس کے لیے بہشت مکمل ہوگی، لیکن ہم کبھی بھول کر بھی موت کو یاد نہیں کرتے، جبکہ ہمارا دنیا کی زندگی کا جو حصہ ہے اس کے لیے یہی کچھ فرمایا گیا، الدنیا و مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، یہاں اور کسی کام سے نہیں آئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن یہ چیزیں بھول گئے۔ تو عزیز دوستو، عقل تو موجود ہے لیکن اسے استعمال نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عقل معاد جو ہے وہ جاگے گی ضرور، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ جاگنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 3 ایسے مواقع ہیں کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک تو جب زمین سے ایک جانور، دابۃ الارض کہتے ہیں، زمین سے ایک جانور نکلے گا، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک مغرب کی طرف سے جب سورج طلوع ہوگا، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور فرداً جب کسی کو غرغرہ لگتا ہے، سکرات لگتی ہے، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ابھی زندہ، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب انہی آنکھوں سے، دنیا کی زندگی کی آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھتا ہے، انجام کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ بھول گیا، عقل معاد کو استعمال نہیں کیا، اس نے آخرت کے لیے سامان تیار نہیں کیا، تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ اپنی دنیا کی زندگی کی آنکھوں سے جہنم کو دیکھتا ہے۔ جب جہنم کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مجھے کچھ وقت ملے، تو پھر صرف یہی جواب ملتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ، اب آپ کو وقت نہیں ملے۔ کیا تو آج مر رہا ہے؟ کبھی ہم نے بھول کر بھی نہیں سوچا، تو روز مرا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیند جو ہے اسے کہتے ہیں آدھی موت۔ ہر روز تو مرا کرتا تھا، اور ہر روز اللہ کی آپ پر عنایت ہوا کرتی تھی کہ تجھے اور زندگی دے دیا کرتے تھے، وہ اس لیے تھی کہ تو سنبھل جا، آخرت کے لیے کچھ کر۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے وقت ملے کہ میں بڑا اچھا بندہ بن گیا، اب نہیں۔ جو کامیاب ہو کر گیا وہ انہی آنکھوں سے بہشت کو دیکھتا ہے، دنیا کی زندگی کے آنکھوں سے بہشت کو جب دیکھتا ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، فرمایا بھول کر بھی یہ خیال نہ کریں کہ دنیا میں کوئی راحت ہوگی۔ الدنیا دار المحن، یہ تو امتحانوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، اور فرمایا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو جب یہ دیکھے گا اپنی بہشت کو تو یہ کہے گا کیا یا ابھی میری قید باقی ہے، وہ چھوڑو مجھے، میرا گھر آیا، مجھے اپنے گھر جانے دو، کیونکہ مومن کا گھر، مومن کی وراثت بہشت ہے۔ دنیا کی زندگی کے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا کون فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اگر تو نے رہنا ہے تو اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے، او عابر السبیل وعد نفسک من اصحاب القبور۔ تو عزیز دوستو، بس میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، میں آپ سے ایک مشورے کے طور پر عرض کروں گا، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، وہ ہاتھ آنے سے رہا۔ آگے کا جو معاملہ ہے زندگی کا، معلوم نہیں کہ وقت ملے کہ نہیں۔ اب جانے والا ہر یہ ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، آپ نے بھی آنا، اب اس کے لیے تیاری، اب آپ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کیا ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، نہیں پڑھتا تو کہتا پھرے میں مسلمان، اس کے پاس علامت تھی نماز، وہ تو ہے نہیں۔ تو عزیز و دوستو، آج ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں، ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی 5 وقت نماز پڑھیں، اور پھر اس کے اگر اسی حال میں رہے تو پھر ایک وقت آنے والا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہشت اور دوزخ کے دروازے اٹھ جائیں گے، بہشتی دیکھ کر ایک دوسرے سے کہیں گے وہ دیکھو فلاں کھڑا، فلاں کھڑا، پہچان کے کہیں گے، جبکہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے بہشت اور دوزخ کا فاصلہ ہوگا اتنا، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہوگی ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے، جب بات کریں گے ایک کی بات سنیں گے اور سمجھیں گے اور جواب بھی دیں گے، تو وہ دیکھ کر کہیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز آپ کو جہنم میں لے کے؟ ان کا سب سے پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان، فرمایا ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے ان کو پر لگ جائیں گے، پرواز کریں گے سیدھے بہشت میں چلے جائیں گے، وہاں کے رضوان کو اکٹھے ہو جائیں، پوچھیں گے کہ آپ آ گئے؟ ہاں جی آ گئے۔ آپ نے حشر کی گرمی کو دیکھا؟ جو کروڑوں میلوں کے فاصلے پر کھڑا ہوا سورج آج 1 میل کے فاصلے پر ہے، اس کا رخ حشر کے میدان کی طرف ہے، کیا آپ دیکھ کے آئے؟ ہمیں نہیں خبر، وہاں میزان لگا ہوا تھا، وہاں سے ہو کے آئے؟ ہمیں نہیں خبر۔ 50,000 سال کا سفر تھا، نیچے اس کے جہنم تھی جسے پل صراط کہا جاتا ہے، وہاں سے گزر کے آئے؟ ہمیں نہیں خبر۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ پوچھیں گے اچھا آپ یہ تو بتاؤ آپ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے؟ وہاں ان کا سب سے پہلا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا ہے۔ اب نماز کی اہمیت آپ کے سامنے آ گئی، نماز نہ پڑھنے والا خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں جہنم میں ہوں اس لیے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب ان کا جواب یہی ہے کہ ہمارا دل جو ہے مسجد میں اٹکا رہا کرتا تھا۔ دراصل یہ تھا کیا؟ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے معراج پر، دیدار ہو گئے، جب دیدار ہوا تو پھر اپنی امت کو یاد کیا، یا اللہ مجھے تو ہو گیا، میری امت کو بھی دیدار ہو، تو اللہ نے یہ نماز عطا، تو فرمایا آتے ہی فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اب یہ کیوں دل ان کا کیوں اٹکا ہوا ہے؟ کب اعلان ہوگا، اذان ہوگی کہ آؤ ہمارا دیدار کرو؟ اگر نہیں سمجھے تو پھر سمجھیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجھے اللہ کے دیدار کا شوق ہوتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب مجھے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شوق ہوتا ہے تو میں تلاوت کرتا ہوں۔ آج میں یہ گزارش کروں گا نماز کی پابندی کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ الدنیا و مزرعہ، جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم نے پڑھا، سب سے بڑھ کر جو دنیا سے لے جانے کے لیے نیکیاں ہو سکتی ہیں، وہ سب سے بڑھ کر اگر کوئی ہے تو درود و سلام۔ آج ہم یہ تہیہ کر کے اٹھے، ہم اپنی زبان کو درود و سلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ جب بھی زبان فارغ ہو تو میں یہ نہیں کہتا کہ ایک تسبیح پڑھو دو، اللہ فرماتے میں پڑھتا ہوں، فرشتے آپ بھی پڑھے جاؤ، وہاں کوئی قدغن نہیں ہے کہ ایک تسبیح پڑھو 2 تسبیح پڑھو، بس جب زبان فارغ ہو تو درود و سلام۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں، مٹی اور ریت کے ذروں کو گن سکتا ہوں، دریا اور سمندر کے قطروں کو گن سکتا ہوں، نہیں گن سکتا میں کہ آپ قوم کی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، جو اللہ اسے نیکیاں عطا کرتے ہیں وہ مجھ سے نہیں گنی جاتی۔ تو عزیز دوستو، تو کیا گیا ہمارا، کیا کچھ بنا ہمارے لیے؟ اگر زبان فارغ ہے، درود و سلام نہیں ہے، تو ہماری زبان پر کیا ہوتا ہے؟ غیبت ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ فضول باتیں ہوتی ہیں۔ تو عزیز دوستو اس سے بھی بچ گئے اور اتنا نیکیاں بھی لے کے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خوشخبری ہے، خوشخبری یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے قریب وہی میرے پاس ہوگا، میرے قریب ہوگا جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ میرے قریب ہوگا۔ اور گزارش یہ ہے آپ اپنی دل کی دنیا کو آباد